میرے بھائی جی یہ نکاح جو انہوں نے عدت کے دوران کیا یہ تو پوری امت کے اتفاق سے حرام نکاح اور بالکل باطل، ایسی کوئی حیثیت نہیں، وہ نکاح نہیں ہوا، عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہیے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی جو نیک لوگ تھے ایسی سزا دیتے تھے کہ اب قیامت تک ان کا نکاح حلال نکال دیتے تھے اس کے نکاح سے، اور کہتے تھے تم نے جلد بازی کی ہے، اب اس کا یہ بدلا کے یہ کبھی بھی تیرے لیے حلال، اگر صبر کرتا تو حلال ہوتی، تو نے غلط کیا، جیسے قتل کر دیتا نا اپنے وارث کو مورث کو، اور جب کہا کہ مجھے جلدی جائیداد حاصل ہو جائے تو شریعت نے اس کی نیت کی الٹ سزا اس کو دی کہ اب نہیں تجھے ملے گی، مرنے کے بعد اگر ملنی بھی تھی نا اب تو محروم۔ عدت میں دوسرا نکاح کر لیا تو اب کیا کریں؟ عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا، عورت نے اگر عدت کے دوران کسی مرد سے نکاح کر لیا تو وہ کالعدم ہے، زنا ہے، عورت کو بدکاری اور زنا کا گناہ مل رہا ہے۔ لیکن چونکہ دوسرے مرد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے، تو اس سے اگر اولاد ہوگی تو وہ ثابت النسب اولاد ہی کہلائے گی، کیونکہ اس مرد کو کا تو قصور نہیں ہے نا، اس بچے کا بھی قصور نہیں ہے، لیکن یہ عورت نے بہت برا کیا، بہت بڑا جرم کیا۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے، اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ عدت کے دوران کسی دوسرے شخص سے عورت نکاح کر لے، نکاح سمجھا جائے گا یا زنا سمجھا جائے گا یا نکاح فاسد ہوگا؟ زنا سمجھنے کی تو بالکل کوئی وجہ نہیں ہے، زنا ہے، اس سے ہم واقف ہیں، نکاح ہوا ہے اور نکاح کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی ہے، بالکل جائز سمجھی جائے گی، اور بالکل اس پر کسی حال میں بھی زنا کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ ایک بڑی غلطی کی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے وہ قیامت میں بھی جواب دہ ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ عام طور پر فقہا کا رجحان یہ نہیں ہے کہ فاسد ہوگا، یہ ہے کہ باطل ہو جائے گا، یعنی وہ اس کو نہیں مانتے، خاص طور پر احناف کے ہاں یہی چیز ہے۔ تو باطل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ناجائز قرار دے کر نکاح کے خاتمے کا حکم دے دیا، فسخ نکاح جسے کہتے ہیں، ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے نکاح ہوگا، یعنی عدت گزرے گی اور نئے سرے سے نکاح ہوگا۔ تو باطل کا مطلب یہ ہے۔ فاسد میں تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ تنبیہ کر دیتے ہیں، توجہ دلا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ازالے کی شکل بنا دی جائے، یعنی ایسا کوئی کام کر دیا جائے کہ آپ اس کو دوبارہ کر لیں۔ جیسے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک صحابی نے طلاق دے دی ہے، تو آپ نے فرمایا لوٹاؤ۔ تو اب یہاں کیا لوٹایا جائے گا؟ یہاں تو ممکن نہیں ہے، تو عام طور پر اس کو باطل قرار دے دیا جاتا ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں جب اگر تو معاملہ لوگوں کے درمیان رہا ہے تو انہیں توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی غلط حرکتوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور دوبارہ جو بھی ایجاب و قبول وہ کرنا چاہیں کر لیں مناسب وقت پر۔ لیکن معاملہ اگر عدالت میں آ جائے تو پھر عدالت حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے، اس لیے کہ اس میں کوئی چیز بھی قرآن و سنت میں متعین کر کے نہیں بتائی گئی کیا کرنا ہے، یہ خالصتاً اجتہادی معاملہ ہے، اور ایک فقہی اور قانونی رائے کا اطلاق کرنا ہے۔ تو لوگوں کے حالات، معاملے کی نوعیت دیکھ کر عدالت مختلف فیصلے کر سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں۔ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دوسرے آدمی نے تقریباً 10-12 دن کے اندر نکاح کسی مولوی سے پڑھا لیا، وہ بالکل ناجائز ہے، ابھی تو عدت میں ہے، نکاح کیسے پڑھا لیا؟ اس کی عدت ہی نہیں گزری، اچھا مولوی ہے بھائی۔ یہ کہتے ہیں ایک لڑکی عدت میں تھی، کسی نے نکاح کا پیغام دیا، لڑکی نے قبول بھی کر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دوران عدت یہ قرآن کا فیصلہ ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ صراحتاً پیغام دینا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا عدت ختم ہونے کے بعد، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور لڑکی کا قبول کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً اگر ہو، جیسے لڑکی سن رہی ہے اور کسی سے کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان اوصاف کی کوئی عورت مجھے ملے تو میں اس سے نکاح کر لوں، اور وہ اوصاف اس عورت میں ہے اور وہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہا ہے اور وہ اس پیغام کو قبول کر لے، یہ اشارتاً کنایتاً پیغام دینا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود یہ صراحتاً پیغام دینے کے باوجود یہ نکاح کریں گے، نکاح صحیح ہوگا، لیکن یہ پیغام دینا گناہ تھا، لڑکی کا قبول کرنا گناہ۔ عدت وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں عورت کے اوپر بہت سارے شریعت احکام لاگو ہوتے ہیں، تو ان احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم یہ ہے کہ عدت میں چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو، اس میں عورت کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ جو عورت عدت گزار رہی ہو اس عورت سے نکاح کا اس کو پیغام دینا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس طرح عورت کو نکاح کے لیے راضی کرنا، اس سے نکاح کی بات کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر طلاق ہوئی تو طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، تو وہ 38 دن میں آپ کو پتہ مکمل نہیں ہوتے، اور اگر یہ
خلا ہے تو خلا کا جو پروسیس ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ عورت نے ابھی طلاق کی طرح کہا تو خلا ہو گیا. خلا کی ایک ڈگری جاری ہوتی ہے قاضی اور فریقین کے درمیان، اختیار پھر شوہر کو ہوتا ہے. تو وہ معاملہ آپ کو پتہ زیادہ پیچیدہ اور سنگین نوعیت کا ہے. بنیادی طور پہ یہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آیا یہ طلاق ہوئی تھی یا خلا تھا. موقف ایک ہونا چاہیے. اگر طلاق ہے تو پھر 3 حیض کی عدت تھی اور اس عدت کو پورا نہیں کیا گیا، اور اگر خلا دیا ہے تو اس کی عدت بہرحال آپ کو پتہ 1 ماہ ہوتی ہے. لیکن خلا ایسے نہیں ہوتا جیسے طلاق دی. آج عورت نے کہا میں خلا لے کے جا رہی ہوں تو خلا واقع ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عدت کے اندر نکاح کر لینے والے کے عدت کے اندر نکاح حرام ہے؟ فقہ حنفی میں بھی حرام ہے. اہل حدیث مکتبہ فکر قرآن و سنت میں عدت میں نکاح سب کے نزدیک حرام ہی ہے. اور فقہ حنفی میں تو خیر اس کی جو قباحتیں مزید سنگین نوعیت کی ہیں. ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ قرآن و سنت کے اندر جو بندہ عدت کے اندر نکاح کرتا ہے تو کیا اس کو سنگسار کیا جائے گا، زنا کی سزا ملے گی. بنیادی طور پہ اگرچہ یہ نکاح باطل ہے، غلط ہے، انویلڈ ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کا اختیار تو ہو سکتا ہے قاضی کے پاس، لیکن اس کے اوپر زنا کی جو سزا ہے شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ایسے نکاح ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطل قرار دے دیا، لیکن فریقین کے اوپر حد زنا نہیں لگائی، ان کو حد سزا زنا کی نہیں دی گئی. یہ جو مسئلہ ہے عدت کے دوران میں نکاح، یہ میرے سامنے قرآن مجید کی تفسیر ہے. میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی 12 جلدوں کے اندر. اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھیں گے نا کہ قرآن نے اس حوالے سے کیا فیصلہ دیا ہے کہ عدت کے دوران میں اگر نکاح ہو جاتا ہے، بالفرض ہم اس کو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص عدت کے دوران میں نکاح کر لیتا ہے تو کیا ان پر وہ زنا والی حد لگے گی؟ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خود کو مفتی کہہ رہے ہیں اور وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. الحدود تندری بالشبہات، ہر فقہ جاننے والے کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ حدود وہ ختم ہو جاتی ہیں شبہات کے ذریعے سے. شبہات مثلا گواہوں کے بغیر اگر کسی نے نکاح کر لیا، گواہوں کے بغیر، لیکن ایجاب اور قبول ہوا تھا تو ان کے اوپر حدود نافذ نہیں ہوگی. امام حنیفہ کے نزدیک ایک مرد اور عورت دونوں نے آپس میں مل کر ایجاب و قبول کر لیا، اور وہ شادی نہیں ہے لیکن انہوں نے ہم بستری بھی کر لی، لیکن اب کیا ہے ایجاب و قبول کیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی لیکن گواہ موجود نہیں ہے، تو کیا ان کے اوپر زنا والی حد قائم ہوگی؟ نہیں ہوگی ان کے اوپر زنا والی حد. کیوں؟ اس لیے کہ الحدود تندری بالشبہات. بہت سارے اس کے اوپر مسائل متفرع ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس پر آتی ہیں، شریعت نے بہت وسعت دے رکھی ہے. تو اب اگر کوئی عدت کے دوران میں نکاح کر لیتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں صرف خاتون کا قول معتبر ہوتا ہے. یہ فقہ حنفی کے اندر معتبر بات ہے، فقہاء نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ ان بعض مسائل ہی ایسے ہیں کہ جس میں خاتون اگر کہے گی کہ یہ چیز ہے تو اس کو مان لیا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خاتون کے قول کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا. نمبر 6 پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے، مثلا حیض، عدت، رضاعت، ولادت، بکارت اور عورتوں کی عیوب وغیرہ، ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز. مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نکاح کر رہی ہوں، اس کی بات مانی جائے گی. اب درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، نہیں جناب یہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو اب یہ عدت کا معاملہ ہے. ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، مجھے بتائیں کون ہے اس شخص کہنے والا کہ اس کی عدت پوری نہیں، کون ہے؟ اس طرح تو پھر کسی کا نکاح بھی برقرار نہیں ہوگا. اگر ہم باہر کی گواہیاں معتبر مان لیں، شریعت کے ساتھ مذاق کرنا بند ہونا چاہیے، شریعت کے ساتھ کھیلنا بند ہونا چاہیے. کہ شریعت کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھیں کہ عورت کی گواہی، جو عورت وہ کہہ رہی ہے اور وہاں پر دوسرے گواہ بھی موجود ہوں گے اور ہے وہاں پر، اس عورت کی گواہی کو ماننا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، عدت میں نکاح نہیں. اور اگر یہ عدت میں بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی، کوئی سزا اس کے اوپر مقرر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نکاح کو فسخ کر دینا، زیادہ سے زیادہ وہ بھی تب ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے.